کوشش ہماری یہی ہے کہ اس کرونا وائرس کی وبا کے عرصے کے دوران نہ صرف کھیلوں کے حوالے سے جو اپڈیٹ ہیں ان سے آپ کو آگاہی دی جائے، بلکہ اس چیلنج کے وقت میں لوگوں کے کام آنے والے ان افراد سے بھی آپ کی ملاقات کرائی جائے جو کہ اس مشکل گھڑی میں نادار، غریب، مسکین لوگوں کے لیے آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں۔ اور ایک ایسے ہی شخص ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آصف عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کراچی اسپورٹس فورم کے آپ چیئرمین ہیں، پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے میڈیا کوارڈینیٹر ہیں اور اس کے ساتھ فٹ بال فیڈریشن کے سیکرٹری ہیں۔ لیکن اس وقت بہت زیادہ متحرک ہیں آصف عظیم صاحب کراچی اسپورٹس فورم کے پلیٹ فارم پر لوگوں کو راشن پہنچانے کے حوالے سے، اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ عام لوگوں کے ساتھ ساتھ کھیلوں سے وابستہ لوگوں کی مدد کے حوالے سے جو بیڑا اٹھایا ہے آصف عظیم صاحب نے، اس کے لیے ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور آصف عظیم صاحب یہ جاننے کی کوشش کروں گا آپ سے کہ کچھ عرصے پہلے بھی آپ ہمارے شو میں آئے تھے، اور آج آپ کو بلانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو سفر شروع کیا اپنا، جب کرونا وائرس کا چیلنج سامنے آیا، آپ نے آٹے کے تھیلے سے لوگوں کی مدد کا سفر شروع کیا، اس کے بعد آپ عام لوگوں تک تو پہنچے، لیکن چونکہ آپ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے ساتھ بطور میڈیا کوارڈینیٹر انوالو ہیں، سافٹ بال فیڈریشن کو آپ لوک آفٹر کر رہے ہیں، تو سنا آپ نے ان لوگوں کی فہرست مرتب کی جو مختلف ایسوسی ایشن کے ساتھ منسلک ہیں۔ آپ کا جو مین پرپس تھا وہ یہ تھا کہ کھیلوں کے حوالے سے منسلک لوگ جو مشکل صورتحال سے دوچار ہیں ان کی مدد کی جائے۔ جی آصف بھائی۔ شکریہ یہ بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی کسی بھی کھیل کا جو کھلاڑی ہوتا ہے اس کی مالی حالات اور اس کی فٹنس کے حوالے سے یا اس کا کوچ جانتا ہے یا اس کی متعلقہ ایسوسی ایشن جانتی ہے، تو ہم نے اسی حوالے سے جتنی ایسوسی ایشنز تھی ہماری سندھ اولمپک ایسوسی ایشن سے وابستہ، ان سے ہم نے رابطہ کیا اور ان کو یہ ہم نے میسیج دیا کہ وہ ہمیں لسٹ اور مرتب کر کے دیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ان کے نمبرز وغیرہ ہم نے صرف اس حوالے سے لیے کہ وہ ہمارے ریکارڈ کا حصہ ہو، اور انہوں نے ہمیں لسٹیں پرووائڈ کی، اور الحمدللہ ہم رمضان سے پہلے بھی اور 2 مرحلوں کے اندر اب تک 650 سے زائد جو ہے وہ راشن بیگز کی تقسیم کر چکے ہیں۔ چل، یہ تو بڑی اچھی بات ہے آصف عظیم صاحب۔ اور کچھ عرصے پہلے جب آپ ہمارے شو میں آئے تھے تو آپ نے بتایا تھا کہ 500 سے زیادہ لوگوں کو آپ راشن جو ہے ان تک پہنچا چکے ہیں، اور یہ سفر آپ نے ختم نہیں کیا، یہ سفر جاری رہے گا۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ جناب ہم کوشش کریں گے کہ اس مرحلے سے جب نکل جائیں تو پھر عید کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ گفٹ آپ لوگوں میں تقسیم کریں گے۔ لیکن آپ کے حوالے سے جب آپ اولمپئن اصلاح الدین صدیقی، ڈاکٹر محمد علی شاہ ہاکی گراؤنڈ پر یا عبدالستار ہاکی اسٹیڈیم کراچی میں آپ نے لوگوں کو بلایا، متعلقہ لوگوں کو، اور شاپنگ بیگ رکھ کر، وہ شاپنگ بیگ کہہ رہا ہوں، راشن کے جو بیگ تھے وہ رکھ کر تصاویر کھنچوائیں، تو کچھ لوگوں نے آپ پر یہ تنقید کی کہ بھائی یہ لوگوں کو دینے سے زیادہ جو ہے وہ اپنی پبلسٹی میں جو ہے وہ زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، یہ تصویریں کھنچوا رہے ہیں، ڈرون کیمرے سے تصویریں کھنچوا رہے ہیں، میڈیا میں بھیجوا رہے ہیں، تو یہ کیا کہانی ہے؟ یہ بھی میں مختصر اس کا میں آپ کو بتاؤں، پاکستانی جو ہے اس کا شمار جو ہے وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والی اقوام میں ہوتا ہے، اور اس ملک میں جب بھی چاہے کوئی آفت آئی، زلزلے کی صورت میں یا سیلاب کی صورت میں، تو یہ پوری قوم جو ہے وہ متحرک ہوئی، اور اس نے جو ہے اپنے مسلمانوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے انہوں نے ہیلپ کی اور اس مشکل سے نکالا۔ اس وقت صورتحال بالکل ڈیفرنس ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کسی ڈسٹرکٹ کے اندر، کسی شہر کے اندر کوئی آفت اس طرح کی آتی تو پورا پاکستان جو ہے وہ اس کی مدد کو آ جاتا تھا۔ انفارچونیٹ اس وقت کرونا کی وجہ سے ایسی صورتحال ہے کہ پورا پاکستان جو ہے وہ لاک ڈاؤن کے اندر ہے۔ جو مخیر حضرات ہیں، جو ڈونیشن دینے والے ہیں یا جو باہر نکل کے کام کرنے والے ہیں، ان تک میسیج کیسے جائے گا؟ وہ خود اپنے گھروں میں موجود ہیں، اگر وہ خود ان کے پاس ظاہر ہے کہ سورس آف انکم کے مسائل آ رہے ہیں، فیکٹریاں بند پڑی ہوئی ہیں، ایسے میں اگر جب تک وہ کہتے ہیں کہ چیریٹی بگنس فرام ہوم، تو ہم نے شروع کیا، میں نے، ہاشمی صاحب، ہماری فیملی نے 100 راشن بیگز دے دیے۔ ہم بھی کہتے تو جیسے انف ہمارا کام نہیں، ہمارا کام ختم نہیں ہوا تھا۔ ہم جب پھر اصلاح بھائی سامنے آئے، جہانگیر بھائی نے ہمارا ساتھ دیا، شاہد آفریدی ہمارے ساتھ ہوئے، تو یہ سلسلہ کیسے ہوا؟ آج پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں وہ بھی فنڈ کے لیے جو ہے وہ ٹی وی پہ آ کے جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ کس لیے کر رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ اصلاح الدین، جہانگیر خان یا شاہد آفریدی، کیا ان کو پبلسٹی کی ضرورت ہے؟
یہ ہمارے عظیم پلیئرز ہیں, ہمارے لیجنڈز ہیں, ان کو کوئی ایسے جیسی ضرورت نہیں, یہ ان کی مہربانی ہے, یہ اس قوم کا پیار ہے جو وہ اس طرح کے ڈونیشنز کر کر یا اپنی خدمات چیریٹی کے لیے دے کر جو ہے وہ لوٹا رہے ہیں. اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور ایک بات میں اور یہی اس حوالے سے کہوں گا, میں اس وقت جیو نیوز کا بھی, اسکور کی پوری ٹیم کا, آپ کو اور دیگر تمام پرنٹ و الیکٹرانک چینلز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہماری اس مہم کو بہت سراہا. یہ وقت جو ہے وہ تنقید کے بجائے میرا خیال ہے کام کرنے کا ہے, اور بالکل کریں. ساری زندگی پڑی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے, اس وبا سے پوری قوم کو بلکہ پوری دنیا کو محفوظ رکھے. جب حالات نارمل ہوں گے تب تنقیدیں بھی ہوتی رہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آ جائیں, ایک پیج پر آئیں, کام کریں, ہمارا ہاتھ بٹائیں, ہم سے جو خدمات چاہیے وہ لیں. اور واحد جو مقصد تھا وہ اس چیز کا, وہ ایک موٹیویشن دینا تھا. ہم اپنا کام کر کے فارغ ہو گئے, آج ہم فرسٹ سے سیکنڈ فیز میں آ گئے, اب ہم تھرڈ فیز پہ جا رہے ہیں. تھرڈ فیز کے بعد ہم عید کے فوراً بعد چوتھے مرحلے میں حیدرآباد جا رہے ہیں. وہاں پہ پورے انٹیریل سندھ کی جو بھی ایسوسیشن ہے ان کے لوگوں کو ہم آن بورڈ ہم نے سٹارٹ لے لیا ہے. اور پانچواں مرحلہ بھی میں انشاءاللہ اس موقع پہ میں آپ سے شیئر کروں گا کہ جب یہ لاک ڈاؤن انشاءاللہ ختم ہوگا, لوگوں کو جب روزگار واپس ملے گا, ان کو تنخواہ بھی سر 1 مہینے بعد ملے گی, تو وہ پورا مہینہ ان کے ساتھ ہوگا. تو یہ معاملہ بھی یہاں ختم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, بالکل درست فرما رہے ہیں آصف عظیم صاحب, کراچی اسپورٹس فورم کے چیئرمین, کہ یہاں پر تشہیری مہم کی بات نہیں ہے, یہاں پر یہ چیزیں کر کے لوگوں تک رسائی کی بات ہے کہ لوگ موٹیویٹ ہوں, اور وہ لوگ جو کہ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور وہ لوگ جو کہ اس معاملے میں جو ہے وہ خاموش گھروں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اگر وہ ان کے ساتھ رابطہ کر کے اپنے لیے کوئی مدد کا سامان پیدا کر سکتے ہیں, تو یہ بات تشہیری مہم کی نہیں ہے, یہ بات آگاہی مہم کی ہے. اولمپئن اصلاح الدین صدیقی صاحب کے حوالے سے آصف عظیم صاحب نے بات کی, جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, جنہوں نے کراچی اسپورٹس فورم کے اس پلیٹ فارم پر لوگوں کی مدد کے حوالے سے اپنا کردار ادا کیا. اصلاح الدین صدیقی صاحب, خوش آمدید کہوں گا آپ کو. اور آصف عظیم صاحب کے شانہ بشانہ آپ نے کام کیا, لیجنڈری جہانگیر خان صاحب بھی اس کاز میں آصف عظیم صاحب کے ساتھ کھڑے رہے, تو کیا کہنا چاہیں گے اس معاملے پر؟ یہ کے ایس ایف جو ہے کراچی اسپورٹس فورم, جس کے روح رواں آصف عظیم ہیں اور ہاشمی صاحب ہیں, اور ان کے بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ہیں. تو انہوں نے مجھے بھی کہا تھا, جہانگیر خان کو بھی کہا تھا, اور بھی بہت سارے کھلاڑیوں کو کہا تھا, جس میں سمیر حسین ہے, قمر ابراہیم ہے, ہمارے بہت سارے ایاز محمود ہیں. تو وہ سب کے سب ہم اس اسپورٹس فورم پر ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. پہلے مرحلے میں اس میں جہانگیر خان بھی آئے تھے اور میں بھی تھا, اور اس کو جو ہے ہم نے جہانگیر خان اسکواش کمپلیکس میں راشن تقسیم کیے تھے, جس میں شاہد آفریدی کی فاؤنڈیشن بھی ہمارے ساتھ تھی. اس کے علاوہ جو ہماری اکیڈمی پر ہیں اس میں تقریباً دوسرے فیز کے اندر ہم نے کیے. پھر تیسرے فیز کے اندر ہم نے کچھ 650 سے زیادہ جو کھلاڑی ہیں, جو آرگنائزرز ہیں, جو امپائرز ہیں, جو کسی بھی طرح سے کھیلوں سے متعلق ہیں, ان کی ہم نے اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے کہ کسی کی انا کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور جو سفید پوشی ہے وہ قائم رہے, تو ہم نے کسی کو اپنے ہاتھوں سے کسی کو کوئی راشن نہیں دیا ہے. ہم نے لسٹیں بنوائی تھیں, معلومات کی تھیں, اور اس کے علاوہ 26 فیڈریشن تھی ایک ہی دن میں, ان سے ہم نے نام لیے تھے, اور ان کے نام لینے کے بعد کسی کے 10 تھے, کسی کے 5 تھے, تو ان کو پھر گھروں تک جو ہے ان کو پہنچایا ہے. ہر چیز کا خیال رکھا ہے. یہ اس وقت کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی اسپورٹس فورم, آصف عظیم ہاشمی صاحب جو ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہمیں سب کو بڑھ کر اور مخیر حضرات کو ان کا ساتھ دینا چاہیے, تاکہ جو کھلاڑی ضرورت مند ہیں وہ کم از کم ان کی ضروریات جو ہے رمضانوں میں اور بقیہ دنوں میں پوری ہوتی رہیں. اس کے علاوہ یہی ایک بات اور ہے, میں موقع سے فائدہ اٹھا کے یہ کہوں گا کہ اس کے علاوہ بھی ہمارا ایک پروگرام ہے کہ انشاءاللہ کہ عید کے بعد جو ہے اس کو تھوڑا سا بڑھائیں گے, اور حیدرآباد کی طرف نکلنے کا پروگرام ہے, کیونکہ میں اس علاقے میں جاتا رہا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں بھی کافی ہم نے غربت دیکھی ہے. تو جو ضرورت مند ہوں گے ان کے لیے ہماری کوشش ہوگی کہ تمام پیرامیٹرز کو ان کا خیال کرتے ہوئے, اور جو کورونا سے متعلق احتیاطی تدابیر ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے ہم اس کوشش میں کامیاب ہوں. اللہ تعالی ہماری مدد کرے. بہت شکریہ آپ کا اولمپئن اصلاح الدین صدیقی صاحب. اور آصف عظیم صاحب ایک آپ کا کارواں ہے,
اور اس کے ایک بہت ہی امپورٹنٹ رکن ہے اولمپئن اصلاح الدین صدیقی صاحب. اور جس انداز میں آپ کام کر رہے ہیں, آپ کی ہاشمی صاحب کی خدمات کو انہوں نے سراہا, اور جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ ہم حیدرآباد جانے کا منصوبہ رکھتے ہیں, اصلاح الدین صدیقی صاحب نے بھی اس کو سیکنڈ کیا. اوورآل اگر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں, کیونکہ لاسٹ ٹائم جب آپ میرے شو میں آئے تھے تب بھی میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا, کیونکہ آپ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے میڈیا ایڈوائزر ہیں, تو مختلف ایسوسی ایشن کے ساتھ آپ رابطے میں ہوں گے. کس حد تک آپ ان لوگوں تک پہنچنے میں کامیاب رہے ہیں, کس حد تک ان لوگوں نے آپ تک رسائی جو ہے اس کو ممکن بنایا ہے, کیا معاملات ہیں؟ یہ بھائی, جب ہم نے یہ کام شروع کیا تھا تو ہم نے ایک نمبر جو ہے وہ واٹس ایپ پہ بھی, اور اس کو اصلاح بھائی نے بھی اور جہانگیر بھائی نے بھی اپنے ویڈیو میسیج کے اندر شیئر کیا تھا, اور وہ تھا مخیر حضرات کے لیے کہ جو اس پہ تعاون کرنا چاہیں. آپ یقین کریں کہ ایک ہفتے میں تقریباً 2200 سے زائد اس فون پر کالیں آئیں, جس میں مخیر حضرات کی کوئی کال نہیں تھی. وہ صرف جو ہے وہ راشن کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے امداد کے لیے جو ہے وہ کالز آ رہی تھیں ہمارے پاس. ہم نے اس کا پورا ڈیٹا مرتب کیا. جو صوبے سے باہر تھے وہ تو ظاہر ہمارے لیے فی الحال ممکن نہیں تھا, بٹ جو کراچی سے حوالے سے تھی, اور اس کے بعد پھر جیسے اصلاح بھائی نے بھی کہا کہ حیدرآباد کا ہے, تو یہ بھی آئیڈیا ہمیں وہاں سے آیا کہ ہم یہاں سے اب کراچی سے باہر نکل کر بھی دیگر ڈویژنز کے اندر بھی جائیں اور وہاں پر وہ کام کریں. میں اس چیز کو یہاں پہ ضرور ایڈمٹ کروں گا کہ جس طرح آپ سے پچھلے پروگرام میں بھی بات ہوئی تھی, یہ کارواں بنا, یہ ایک دن میں نہیں بنا. جب آپ جیسے لوگوں سے اور اداروں سے یہ میسج اس شہر شہر گریا گریا پہنچتا گیا, تو تبھی ہم اس پوزیشن میں آئے کہ آج ہم جو ہے وہ چوتھے اور پانچویں مرحلے کی بات کر رہے ہیں. جہاں تک ایسوسیشن سے رابطوں کا تعلق ہے تو 26 سے زائد ایسوسیشنز جو ہیں ہم لوگ اب تک الحمدللہ ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں, اور اس کے اندر ہم نے کوئی یہ چیز نہیں رکھی کہ یہ ایفیلیٹڈ ہے یا یہ پیرالل ہے. نہیں, آپ ریکارڈ ہے اس کا چیک کر سکتے ہیں. ہم نے بالکل اس باؤنڈری سے ہٹ کر جو ہے نا, صرف انسانیت کے حوالے سے, اور جو ہمارے پلیئرز ہیں اور ان کی سفید پوش اور جو ہے فیملیز ہیں جو بہت مشکلات کا شکار ہیں, ان کو ہمارا پہلا ٹارگٹ تھا کہ وہاں تک جو ہیں چیزیں پہنچیں. اور اصلاح بھائی نے بھی جیسے کہا کہ کسی ایک کو بھی جو ہے نہ آپ اس کی چینلز پہ تصویر آئی ہوگی نہ اخبارات میں وہ چیز پرنٹ ہوئی. ہاں, جہاں تک دیگر اس حوالے سے کہ ایونٹس کی وہ ہے, تو وہ ظاہر ہے کہ اصلاح بھائی نے بھی اس کی تشریح کی کہ صرف ایک پیغام دینا ہے کہ آئیے ہمارے ساتھ کام کریں, جو ہماری خدمات ہیں اگر ہم سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ لیں. اور اس چیز کا بہت فائدہ ہوا. آج لائنز انٹرنیشنل کے فارمر گورنرز ہیں انور جاوید صاحب, انہوں نے عید کے حوالے سے جو ہے ہماری ہیلپ کا اعلان کر دیا. عالمگیر انٹرنیشنل ٹرسٹ جو ہے انہوں نے ہمارے ساتھ مزید ہمیں اسپورٹس نیڈی پلیئرس کے لیے جو ہے وہ سینیٹائزر دینے کا اعلان کر دیا. فاؤنڈیشن پبلک اسکول, ٹیولپس, دیگر ادارے وہ ہمارے ساتھ آئے, اور ہم جو عید پیکیج کے اوپر وہ صرف ہمارا اس وقت تھا کہ عیدی اور کپڑے کے سوٹ کے اوپر تھا, یہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اب ہم الحمدللہ اس پوزیشن میں آ رہے ہیں کہ اب اس کے اندر چاول بھی شامل ہو رہا ہے, اب اس کے اندر کوکنگ آئل بھی شامل ہو رہا ہے. تو جو میں نے آپ سے شروع میں بات کی تھی کہ یہ سلسلہ بھی یہاں رک نہیں رہا. جس طریقے سے ہی صورتحال انشاءاللہ نارمل پوزیشن پہ آئے گی, اس کے بعد ہم روزگار کے حوالے سے بھی ہمارا ایک پلان ہے اس حوالے سے کہ جیسے سلائی مشینوں کی اس کے اوپر وہ ہوتا ہے, اگر کچھ پلیئرز ایسی ہوں کہ وہ گھر میں اگر اس پر جو ہے وہ اس کو یوٹیلائز کر سکیں, تو رمضان کے اندر ہی ہم انشاءاللہ اس فیس کو فائنل کریں گے اور عید کے فوراً بعد اس کے اوپر بھی کام کریں. بہت شکریہ آپ کا آصف عظیم صاحب. اسی طرح لوگوں کے کام آتے رہیں, اسی طرح لوگوں کی مدد کرتے رہیں, اسی طرح لوگوں کا ہاتھ بٹاتے رہیں. تھینک یو ویری مچ. کراچی اسپورٹس فورم کے چیئرمین, پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے میڈیا ایڈوائزر اور سافٹ بال فیڈریشن کے سیکرٹری ہمارے ساتھ موجود تھے, جو کہ اس وقت انسانیت کے لیے آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں. اور اس کارواں میں ان کے ساتھ اولمپئن اصلاح الدین صدیقی, لیجنڈری اسکواش پلیئر جہانگیر خان اور کئی اسپورٹس مین شامل ہیں. گفتگو آپ نے سنی جناب آصف عظیم صاحب کی. یہی تھا آج کا ہمارا یہ پروگرام. ٹویٹر پر آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں, فیس بک پر ہمارا پیج score.geo news, اور آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں score@geo.tv پر. اس دعا, اس امید, اس توقع کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہیں, سید یا حسینی کو اسکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.